سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کسی صاحب نے سوال پوچھا نقش بندی شیخ کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. تو اس کا جواب تو شاید کافی دفعہ میرے ہاتھ میں آیا ہے. یہ نقش بندی کیا چیز ہے، اس کے مشائخ کیا کام کرتے ہیں، کیا ہے، کیوں ضروری ہے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ نے اس دنیا کی طرف رجوع فرمایا اللہ کے حکم سے. یعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، 3 چیزیں تھیں. کتاب، حکمت کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فقہ اور تزکیہ، یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ تشریف، جو 3 چیزیں دی امت کو. آپ کتاب کا علم دیا، فقہ کا علم دیا اور تزکیہ کا علم دیا. تینوں کی حیثیت جو ہے برابر ہے اور تینوں علوم ہیں جو دیے گئے، اور تینوں علوموں کو پھیلایا. تینوں کے ماہرین پیدا کیے گئے اور تینوں کو یہ علم جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ آپ کی جو جماعت تھی اصحاب کرام کی، ان کو دیا. ان سے پھر تینوں علم آگے چلے. حیت بدلتی رہی لیکن بیسکلی علم وہی ہیں سارے. لینے کا طریقہ یا تقسیم کرنے کا طریقہ یا حاصل کرنے کا طریقہ، اسٹوڈنٹ بننے کا طریقہ، یہ تو تبدیل ہوتے آ رہے ہیں نا. ایسے تو مدرسے تھوڑی تھے، ایسے کوئی چیز تھوڑی ہوتی تھی، لیکن بیسک کی جو چیز ہے وہی ہے، وہی علم ہے. قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، تجوید، یہ ساری چیزیں جو ہے علم ہے. تو ان سب کے ماہر اللہ نے پیدا فرمائے. قرآن کے ماہرین بھی پیدا فرمائے، فقہ کے ماہرین بھی پیدا فرمائے، اس طرح تزکیہ کے ماہرین بھی پیدا فرمائے، تاکہ قیامت تک ان تینوں علوم کو چلایا جائے. تو سب کا پھر یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائٹل لگا دیے گئے کہ جو قرآن کے عالم ہوں گے، قرآن کے پڑھانے والے ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، عالم ہوں گے، ماشاءاللہ یہ سب ماہر قرآن ہوں گے، مفسرین قرآن ہوں گے، مفسر قرآن ہوں گے. اسی طرح فقہ آ گیا. فقہ میں یہ سارے جو معاملات ہیں ہمارے دوسرے درجے پر، اس کے ماہرین پیدا فرمائے، جس میں 4 بڑے زبردست: امام مالکی، امام شافعی، امام حنفی، حنبلی، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جس کے ہم فالو کرتے ہیں سب سے بڑے امام، امام اعظم جن کو کہتے ہیں. ان تینوں نے فقہ کا کام کیا بڑا زبردست الحمدللہ، اور فقہ چلا ساری کتابوں. اب رہ گیا تزکیہ. تو تزکیہ بھی بہت زبردست چیز ہے، یہ بھی علم تھا. تو تزکیہ کے علم کی بھی اللہ پاک نے اسی طرح پیدا فرمائے لوگ. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو انسان کی باطن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، گناہ، یہ بڑے خطرناک ہیں. ان گناہوں کو صحیح کرنے کے لیے تدابیر دی اللہ کی طرف سے، ان کو اذکار دیے، اسباق دیے، طریقے بتائے الہامی طور پر. اس طرح 4 سلسلے بننے، نقش بندیہ نہیں، پہلے قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، اور پھر نقش بندیہ ہے. ان 4 کو اسی طرح امام پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا.
کیونکہ سلسلہ نقش بند سے ہم کرتے ہیں معاملات. تو یہ نقش بندی سلسلہ جو ہے یہ بخارا کے بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ ان سے اللہ پاک جتنے بزرگ ہیں جس بھی فیلڈ پہ، جیسے قرآن میں ہیں ان کا آپ دیکھیں ہسٹری، تو اللہ نے پہلے ان کی بشارتیں دی ہیں لوگوں میں. فقہ میں جس طرح ابو حنیفہ ہیں، ان کو کتنی بڑی بڑی بشارتیں ملی ہیں. اس سب تزکیہ کے اندر جب یہ تھے ان کو پہلے بڑی بشارتیں دی اللہ نے. جس طرح بہاؤالدین نقش بند ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ زمانہ تھا، وہ اللہ والوں کا زمانہ تھا اور بہت قریب تھا نبی پاک کے زمانے سے. کیونکہ حضرت نقش بند جو ہے رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 708 میں پیدا ہوئے ہجری کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں آج تو کیا تاریخ کون سی ہجری ہے. یہ بہت قریب زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت ہی نورانی زمانہ تھا، اللہ والے بہت تھے. تو بخارا ایک بہت ہی زبردست روحانی جگہ ہے. امام بخاری بھی وہیں سے ہیں، آپ یہ دیکھیں. تو اسی بخارا میں مشہور تھا بزرگوں کے اندر جو آتے تھے انتقال فرماتے تھے کہ ایک بزرگ پیدا ہوگا یہاں اللہ کی طرف سے، اور ایسا بزرگ ہوگا کہ پورے زمانے میں اس کا نور پھیل جائے گا آفتاب کا. یہ تو وہ انتظار کرتے تھے بزرگ، دوسرے بزرگ کو بتا کے جاتے تھے کہ کون سا ہے. تو سن جب 708 ہجری کے اندر حضرت خواجہ نقش بند پیدا ہوئے، سعید خاندان کے اندر پیدا ہوئے. یہ چاروں جو ہیں سادات ہی میں سے تھے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی، خواجہ نقش بند بھی، یہ بھی سہروردی بھی، حضرت چشتی رحمۃ اللہ، سب سادات میں پیدا ہوئے. تو یہ بھی سعید خاندان سے پیدا ہوئے. جب یہ پیدا ہوئے تھے ایک بزرگ تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے پوچھا اس علاقے میں جا کر کہ بھئی یہاں کوئی بچہ آج پیدا ہوا ہے، جس کی بشارت لوگ کرتے آئے ہیں اس کی خوشبو کچھ مجھے سنگائی دے رہی ہے. کیسا زمانہ تھا آپ دیکھیں الحمدللہ. اللہ اکبر. کہ اس بچے کی مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے. کچھ ایک بچہ تو پیدا ہوا ہے، سید فیملی ہے فلاں، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. کہتا بچہ لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو لے کر ہے تو انہوں نے کہا فوراً کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے انتظار تھا، اور اس سے پوری دنیا کے اندر نور پھیلے گا، اللہ تعالیٰ کا نام پھیلے گا. اللہ تعالیٰ جسے کام لے تو بزرگ چنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے. تو اس طریقے سے پھر خواجہ نقش بند جو ہے بخارا میں پیدا ہوئے. بہت ہی زبردست بزرگ تھے، یعنی شروع سے ہی جس میں رہتے تھے. اس میں ذات ان کا ذکر جو تھا تو آپ دیکھ لیں نقش بندی سلسلہ چل رہا ہے. یعنی حال یہ تھا کہ ان کی بڑی کرامات ہیں، بے انتہا بچپن سے ان کی کراماتیں شروع ہوتی ہیں. یعنی ایک واقعہ ایسا ہے ان کا کہ ابھی ڈکلیئر نہیں ہوتی کہ یہ بزرگی تشریف لے جا رہے تھے کہیں سے، تو سب جانتے تھے کہ بھئی یہ بڑا عجیب قسم کا انسان ہے، کوئی اس کی پتہ نہیں چلتی اس کی کیفیات کا. تو ان پہ ایک دم غلبہ ہوا اللہ کی رحمت کا، اللہ کی روحانی کا، تجلیات کا کسی کا. تو سامنے سے کوئی شخص جا رہا تھا تو بس ان کو ناک گوار گیا، کچھ ہوا تو اس کو کہتے مر تو، وہ اسی وقت مر گیا. کیسے اس لفظ نہیں کہ مر گیا بیچارہ. تو جب وہ اپنی کیفے سے باہر نکلے تو دیکھا وہ آدمی تو مرا پڑا ہے. درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بڑے سوچنے لگے کہ یہ میرے منہ سے کیا لفظ نکلا اللہ تعالیٰ. تو کچھ دیر کے بعد پھر ان پہ تجلیات کی کیفیت جاری ہوئی. اس پہ جب نظر پڑی آدمی کو، اس کو بات ہے زندہ ہو جا، وہ آدمی پھر زندہ ہو گیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. تو یہ تو نبی کریم امت کے آدمی ہیں، آپ کیا درجے کے لوگ ہیں سو بتائیں. سرکار امت کیا چیز ہوگی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی اس امت میں. تو اس قسم کے مطلب ان کے حالات تھے بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا تھا زمانے کے لیے. یہ سلسلہ عنایت فرمایا الہامی طور پر، اور یہ خاص سلسلے کے طریقے پر بیان فرمایا کہ اس طرح جو آئے گی قیامت تک. آخری بزرگ تھے یہ، یعنی تصوف کے سب سے چھوٹا سلسلہ ہے، سب سے اینڈ میں آیا ہے یہ. تو میں قیامت تک جو ہے پبلک آئے گی، حالات چینج ہوں گے. تو یہ سلسلہ جو ہم تمہیں عنایت فرما رہے ہیں، اس میں کیا کام ہوگا، خصوصیت اس کی یہ ہوگی. دو خصوصیتیں بیان فرمائیں اس سلسلے کی. نمبر 1
کہ ایک سلسلے کے اندر جو ترقی ساری جتنی بھی ہوگی انسان کی، جتنی بھی ترقی ہوں گی، کسی مجاہدے سے نہیں ہوں گی، کسی چیز سے نہیں ہوں گی، بلکہ کس سے ہوں گی؟ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے نقشبندی جو لوگوں پہ سنت کا رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کہ الحمدللہ بہت بڑی کرامت ہے یہ بھی نقشبندی سلسلے کی، اور سب سے بڑا رنگ ہے یہ سبقت اللہ، یہی سب سے بڑا رنگ ہے الحمدللہ سنت کا۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں ہوں گی اس میں، یہ کس میں بہت جو ترقی کا راستہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ اتباع سنت پر۔ اور یہ زمانہ کیونکہ ایسے طور پہ چاہے گا، ابھی تو دیکھیں کیسے کہتے فتنوں کے زمانے آئیں گے، عجیب عجیب فتنوں کے زمانے آئیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا زمانے کے اندر یہ ہوگا دجال تک، سب جگہ جب آپ دجال آئے گا اور امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جوج مجوج نکلیں گے، تو بڑی ہسٹری ہے ان کی۔ تو ایک ہی چیز کے دشمن ہوں گے، وہ کیا ہوگا کہ وہ نبی ہوں گے سنت سے نفرت کریں گے، سنت کو پسند نہیں کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ کیا حیائے سنت کریں گے۔ ان کی جماعت کے جتنے لوگ ہوں گے نا وہ سنت والے ہوں گے سارے۔ یہ سب سے بڑی نشانی آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس وقت بالکل وہاں تو کوئی ڈرامہ ختم ہو جائیں گے۔ امام مہدی جب آ گئے پھر تو یہ نہیں ہوگا یہ حق ہے یہ سچ ہے، کوئی بتانے کے لیے تقریریں کرنی پڑیں گی، کوئی دلیلیں دینی پڑیں گی، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں بھائی یہ جماعت بڑی صحیح ہے، جماعت صحیح ہے، وہ تو سارا پانی کا دودھ الگ ہو جائے گا۔ پھر تو امام مہدی کہتے ہیں کہ بس یہ جو سچ ہے ختم، وہ سارے ڈرامے ختم ہو جائیں گے، یہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، نہیں اس سے ہم وہ فلاں، اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تماشے، ہر آدمی دعویٰ یہی کرتا ہے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، تو پھر آپ کے سامنے ساری باتیں کھل جائیں گی، اور پھر الحمدللہ ایک ہی چیز سچ ہوگی، وہ کون ہوگی؟ اتباع سنت سچ ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے معاملات۔ تو یہ رنگ جو ہے نقشبندی سلسلے کے اندر ہے۔ اور دوسری چیز جو خاصیت یہ دی اس سلسلے کے اندر، مجاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، گھر بیٹھ جاؤ، بس صبح وظیفے کرو، شام کو وظیفے کرو، اور جناب اللہ اپنے کام کاج نہ کرو، دنیا کے ساتھ مت چلو، ترقی مت کرو۔ اس سلسلے میں یہ کام نہیں ہے۔ باقی سلسلے میں تو یہ ہوتے تھے مجاہدے، جنگلوں میں نکل گئے، ادھر نکل، جنگل میں نکلے، بیوی بچوں میں ان کے حق ادا کرو، گھر والوں کا حق ادا کرو، معاشرے کا حق ادا کرو، ان کو بھی دیکھو، خود بھی ٹائم لگاؤ۔ یہ نہیں کہ بھئی ہر وقت جو ہے، اور کبھی بھی، یعنی میں خود بتا رہا ہوں، خود میرے حضرت کا مکتوبات میں تحریر ہے، بڑی سختی سے زبان بھی فرمایا، خط میں تاخیر کرتے تھے، خبردار یاد رکھنا، مجھ سے کام کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جی فلاں بات، تو ظاہر ہے سو پڑھتا تھا، میں کہ جاب ہوگی، میری اچھی خاصی جاب تھی، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، دو چیزوں خیال رکھنا، جو کرو حلال ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ پیر نہ بننا، ہر سانس جب تک ہو ہاتھ سے کما کر کھانا فرماتے تھے، دکان ہو، کاروبار ہو، کچھ ہو، کبھی بھی خبردار جو کسی قسم کے مفتہ مارنے کی کوشش کی۔ یہاں تو مفتے بہت زبردست ہے نا الحمدللہ، تو حضرت کا صدقہ زندگی بھر کبھی میں نے اس طرف جان ہی نہیں گیا کہ بھی یہ کلیم کر لیں، فلاں کلیم کر لیں، اللہ کا بڑا کرم ابھی تک تو بچایا، اس کا صدقہ ہے، حضرت بزرگوں کی دعا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا، یہ کلیم کر لو، فلاں کلیم کر لو، مکان کا ہوتے چانس تو آتے ہی رہتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے الحمدللہ۔ تو اور اتنی طاقت آ گئی ہے الحمدللہ کہ بھائی یہاں تک ہوا کہ زندگی میں یہ بزرگ دیکھیں، کیونکہ نقشبندی کی خاصیت ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی گھر بیٹھ جائیں پیر بن جائیں تو بھائی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور فلاں آنا شروع ہوتی ہیں، مفتوں کھل جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، کبھی نہیں، ہاتھ سے کام کرنا ہے۔ تو پھر اس عاجز نے یہی کام کیا الحمدللہ، میں فیکٹری میں جا کے جھاڑو تقدیم اگر نہیں، حضرت کا حکم تھا مجھے فائدہ نہیں پہنچے گا، میں ایک دن بھی کلیم نہیں کروں گا، بے شک مجھے رات کو جا کے جھاڑو دینی پڑیں، چیزیں صاف کرنی پڑیں، میں کروں گا، لیکن میں جو ہے خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ بہت اچھا ہے، دو چیز دی، کتنی سنت کے نزدیک آپ بھی دیکھیں، یہ کوئی بہت بڑی کام تو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو موقع دے دیا تبلیغ کرنے کے لیے، تو پھر آپ بس دوسری جگہ سے پیسے کمانا شروع کر دیں، ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، یہ کیا بات؟
یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے نا. ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں بھائی، یہاں سے کلیم کر لیں، وہاں سے کلیم کر لیں، اللہ کو جو کام کر رہے ہیں ہم جی فلاں کر رہے ہیں. نہیں، اللہ بزرگ جو گزرے ہیں اصل بزرگ، ان سے پوچھیں کہ تصوف کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ حلال کمائی ہے، جس کے حلال ہے. ایک پیسہ اندر حرام کو چلا جاتا ہے انسان کے لیے، عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان نور ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھ، نور ختم ہو جاتا ہے. یہ ڈکوسلے سے نہیں چلتے. تو یہ تو نقشبندی سلسلہ بڑا پیور سلسلہ ہے، بہت پیور. تو اس میں کیا ہے، تبھی یہ حکم دیا گیا، مشائخ کو حکم دیا کہ تم گدیوں میں مت بیٹھو، بلکہ کیا کرو، کام کرو اپنا جو کچھ بھی کرنا ہے. تو اس میں کیا ہے، سچ میں دوسری چیز کیا ہے کہ بھائی الحمدللہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ مجاہدات نہیں ہے، عام 5 وقت کی نمازیں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں، روزے رکھ لیے آج کل، بس. اور کوئی ہے کوئی چیز بتا مجھے، کچھ اور ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن باقی دوسرے جائے تو کہتے ہیں اتنے ہزار یہ، اتنا ہزار وہ، اتنی تصویرات الحمدللہ. اور پھر اس میں ایک کمال کیا رکھا اللہ پاک نے کہ اوروں کو اتنے محنت کے بعد جو ملتا ہے وہ تمہیں 1 سیکنڈ میں مل جائے گا. یعنی تمہاری جو ابتدا ہوگی نقشبندی کی وہ ان کی انتہا ہوگی. وہ کیسے کہ جتنے چاہے وظائف کر لیں، اس کے مقابلے میں نقشبندی سے کو وظیفہ دیا ہے وہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ دل کے اندر بیٹھ کے ایک دفعہ اللہ کہہ دو، بس ختم، سب وظیفوں سے بڑھ جاتا ہے. کتنا آسان ہے. یہ تو میں کہتا ہوں مراقبہ کیا کو نہیں جی، اور کوئی تصویر بتائیں جی، خود مشکلات مانگتا ہے کہ بندے خود اتنا آسان کر دی ہے کہ سارے الحمدللہ وظائفوں اڑا کے رکھ دیتا ہے. قلب کے اندر بیٹھ کے آدمی پورے اطمینان کے ساتھ بس 3 منٹ بھی ایک دفعہ اللہ اللہ 3 دفعہ بھی دن میں کر لے، صرف 3 صرف نہیں ہے، اس کی بھی عادت ڈالے. یہ 3 دفعہ بیٹھ کے مراقبے میں آدمی اللہ 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 کر لے، سبحان اللہ. بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. تو یہ اللہ کی طرف سے عطیہ دیے گئے ہیں. مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ سسٹم اللہ کی طرف سے ہے نا، ہمارے سائز کے لیے. اللہ کو پتا ہے بولٹر میں لوگ ہوں گے، کاروبار کرنا پڑے گا، ٹیکسی لانی پڑے گی، کچھ کرے گا. اتنی بزی لائف ہے، نماز مشکل ہو جاتی ہے آدمی کے لیے، ہو جاتی ہے نا. یہ ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، کاروبار چلتا رہے، اکانومی چلتی رہے، لیکن جہاں نماز کا ٹائم ہو پھر جماعت کا نماز پڑھو. ادھر نہیں بھاگنا، چھوڑ دو ہر چیز میں، وہ مسجد میں جاؤ. اسی لیے اللہ پاک نے دیکھیں کتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی بھانا نہیں چل سکتا. فرض کو یہاں کام کرتے ہیں آپ کے ٹاؤن کے اندر، مسجد بنی نہ بنی، دیکھ لیں کتنی دور ہے ٹاؤن یہاں سے بھائی، گاڑی تو 3 منٹ لگتے ہیں پھر. اچھا کار پاک بھی یہاں پہ، کوئی بہانہ نہیں کہ آپ جماعت سے کیوں نہیں پڑھ لیں. اب یہ بہانہ کہ گھاگ چلے جائیں گے، یہ تو انسان کی آزمائش ہے. لا تلہکم والکم اولادکم عن ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ مال دولت جو ہے میرے دین میں یہ نہیں ہے جب میرا حکم آ جائے تو اس وقت تو تمہیں آنا ہے، ایکسٹرا میں تمہیں بلایا ہی نہیں رہا. اور 5 منٹ مجھے دے دیں آپ، چاہے جو کام کرتے پھر آپ جتنا کمائیں، جتنے گاہک آئیں، اس میں ڈسٹرب تھوڑی کرے گا. میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے نقشبندی کو کام یہ دے دیا کہ دل کے اندر اللہ اللہ کرتا رہے کھڑا ہو. یہ نقشبندی کمال ہے الحمدللہ. نہ کسی تصویر کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت. وہاں بھی مسجد میں کھڑا ہے، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو یہ دیا حضرت بہاؤالدین نقشبند کو. تو اب کیا ہے کہ یہ سلسلہ چلا وہاں سے. تو اب یہ سلسلہ چلا، انہوں نے سوال یہ تھا کہ نقشبندی شیخ کیا ہوتا ہے. شیخ انسان ہوتا ہے، نہ جین ہوتا ہے، نہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ انسان. شیخ کیسے بنتا ہے؟ شیخ کیسے بنتا ہے کہ جس طرح خواجہ نقشبند تھے، انہوں نے آگے ٹیچ کیا لوگوں کو، شاگرد بنائے، علم حاصل کیا انہوں نے حاصل کیا. ان میں سے جس کو انہوں نے شیخ سلیکٹ نہیں کرتا، کس کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے. یاد رکھیں اللہ سلیکٹ کرتا ہے. اس میں ان لوگوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا کہ آگے جا کے کام کریں. پھر انہوں نے آگے کام کیا، پھر اللہ نے ان میں سے سلیکٹ کیا. جیسے یہ گروپ ہے نا ہمارا، اب اس میں سے کون سلیکٹ کرے گا؟ اللہ سلیکٹ کرے گا. سلیکٹ کر کے کدھر ہلکا کرے گا؟ شیخ کے سینے میں ہلکا کرے گا کہ اس کو تم اجازت دو کہ جا کے کام کرو. اس کو کہتے ہیں خلاف اجازت دینا. تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے سٹارٹ یہیں سے ہو نا کہ اللہ نے اجازت دیا تو خواہش نہ کرو، تو اسی طرح شیخ مجموعے سے اللہ ہلکا کر دیتا ہے اس پہ. اب کوئی کیا تعریف ہے اس کی ہم نہیں جانتے، تو اللہ کے نزدیک یہ نا کیوں پسند کیا جا رہا ہے، کیا اس میں کیریکٹرسٹک کیا ہے،
کیا جاننے والا ہے. ہم اس میں کوئی حد نہیں قائم کر سکتے. بہت مجاہدہ کرنے والا ہے, بہت قرآن پڑھنے والا ہے, یہ بہت ہمت کرنے والا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کوالٹی پہ کسی انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. شیخ کا کام تھا اطلاع دینا. وہ تو اس کے لیے تو جیسے اولاد نہیں ہوتی, بھی ساری اولاد آدمی کے نزدیک تو جیسے آپ میرے 10 بچے ہیں الحمدللہ, تو 10 بچے مجھے پیار ہیں. یہ نہیں 10 ہو گئے تو کیا 10 کیا پیار کرنا. اللہ نزدیک اس آدمی کو 10 میں سے 10 سے پیار ہوگا, برابر پیار ہوگا. ایک کو اگر بخار ہو گیا 10 نمبر والے کو, تو وہ ایسی پریشان ہو گیا جیسے نمبر 1 کو بخار ہوتا ہے. وہ ان کا کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ کا. تو ایسی طرح شیخ کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو ہر مرید سے پیار ہوتا ہے, چاہے پہلے آنے والا ہو یا بعد میں آنے والا ہو. یاد رکھیں, وہ جس طرح بڑے کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھنا, یہ بھی سننا. میرے حضرت نے یہ مجھے خود فرمایا تھا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا, کہ تمہارے مرید اللہ تمہیں مرید بھیجے گا. یہ مرید بھی اللہ ہی بھیجتا ہے, بھگاتا بھی اللہ ہے, بھیجتا بھی اللہ ہے. کسی کی زبردستی ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ یہ بزنس چل رہا ہے, یہ معاملہ یہ سارا اللہ کے حساب سے چلتا ہے. آپ کو مجھے ان کو بٹھائیں گے, اب آپ کیا ہے آپ آتے رہیں گے نہیں, لیکن جب اللہ کو جوڑنا ہوگا آپ کے دل میں خود بخود کشش پیدا کر دے گا اس انسان کی طرف. جبھی اللہ نے قرآن میں کہا یا نبی جاکل مومنات, یا آ رہے ہیں میں بھیجا ہوں تیرے پاس. یعنی 100 آدمی بیٹھنے سے ہم 3 آئیں گے. جی آپ اب تو آج کل میں باہر نکل رہا ہوں, کافی جاتا ہوں تو میں تماشے دیکھتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے. 50 آدمی بیٹھے ہوں تو 4 خود بخود آ دیتے ہیں, وہ 50 میں اور کوئی نہیں آ رہا. تو اس میں ایک کمال یہ دیا ہے, شیخ کو کوئی نعرے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے, تو قرآن پڑھ کے ان کو سنا دے, جو قرآن ہم نے ان کو سنا, تو باقی ماننا نہ ماننا تو اس کو چھوڑ دے, اس پہ پریشان کیوں ہوتا ہے تو. سبحان اللہ, بالکل فکر مند نہ ہو کہ میری بات کیوں نہیں سنتے, کیوں چلے گئے ہیں, کیوں نہیں آتے میرے پاس, ذکر کیوں نہیں کرتے, تیرا سے کام ہی نہیں ہے. تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ شیخ کو بتا دیا کہ تجھے سے فکر نہیں ہے, تو اللہ کا نام پہ جا کے تبلیغ کر, جس نے آنا ہوگا خود کھینچتا تیری طرف آ جائے گا. یہ ہمارا کرم ہوگا اس بندے پر, اور جس کا ہم دیکھیں گے یہ اس قابل نہیں ہے, ہم اس کے دل کو ختم کر دیں گے, اس کے طرف سے رجحان ہی ہٹا دیں گے, اس سے محبت نکال دیں گے, اس کا دل ہی ختم کر دیں گے, اس طرف جائے گا نہیں. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, واللہ میں نے دیکھا ہے کہ شیخ چاہتا ہے اس کو, عجیب چیزیں دیکھنے لگتا ہے. شیخ چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے, میں اس کو, اور وہ شخص نہیں آ سکتا. ہزاروں کو کوشش کرنے بعد, اور بعض کو شیخ پسند نہیں کرتا, وہ اس کی جان جاں بن جاتا ہے. عجیب چیز یہ دیکھ, کیونکہ انتخاب کس کا ہے, رب کا ہے. جڑنا تو اپنے رب سے ہی, انسانوں تھوڑے جڑنا ہے, انسان تھوڑے رب سے جڑنا ہے. جو رب سے جڑ گیا وہ کام بن گیا اس کا, الحمدللہ. کتنی بڑی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کیسا کرنٹ سلسلہ ہے. الحمدللہ کہتے ہیں بزرگ کہ جو اس سلسلے سے محروم ہو گیا, حقیقت میں ہر چیز سے محروم ہو گیا. جو ٹھوکر پڑ گئی اس کو اللہ کی طرف سے. محرومی بہت بڑی چیز ہے سلسلے کے اندر, کیونکہ دیکھیں حکم شیخ کو تو نے محبت کرنی ہے, شیخ تو نہیں نکالتا کسی کو. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. غصہ پیتا رہتا ہے, سب کو نکالتا نہیں ہے. جیسے اپنے اولاد کو آپ نے دیکھے نا, حکم ہے تو ان وقت ہم آپ کو بتائیں گے جائیداد سے آپ آنکھ نہیں کر سکتے, بے شک آپ کو کے نزدیک کتنی نافرمان ہو, لیکن جائیداد میں حصہ موجود ہے اس کا. ایسے ہی نا بھائی ان لوگ ہم بتائیں گے, ہے یا نہیں. باقی اسی سے شیخ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے آدمی, تیری اولاد ہے, روز قیامت میں تیرے ساتھ چپکے ہوں گے سارے, یہ ہماری اولاد ہے. تو ان کے دلوں میں جو سچے مرید ہوتے ہیں, اتنی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ ڈال دیتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ, اس سے ماں باپ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں بعض مشائخ سے, یہ کیا جادو کر دیا, ہماری بات نہیں سنتا, اس کی بات سن لیتا ہے. تجھے کیا اس سے تعلق, بات تو بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ, وہ نہیں سنتا. اگر میرے شیخ کہے گا تو میں سنوں گا. کیوں, یہ کون دیتا ہے محبت؟ اس لیے کہ یہ ایسی محبت ہے, ماں باپ کی محبت تو ختم ہو جاتی ہے. ایک جھٹکا پڑے گا روز حشر میں, کون دیکھے گا, باپ آئے گا, بھاگے گا بیٹے کو دیکھ کے کہ نیکی نہ دینی پڑ جائے. بیٹا تو ایسی بھاگتا ہے, دنیا میں بھاگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے پیسے نہ دینے پڑے باپ کو, پھر مجھ سے پیسے دنیا بھاگنا شروع ہوتا ہے. تو آخر کیا بات ہے, لیکن وہاں کیا ہوگا, سبحان اللہ, ہاں شیخ کا جھنڈا ہوگا, مرید اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. عجیب بات ہے. تو بخشی کے سامان اللہ پاک یہاں کیوں, خود اتنی بڑی حدیث ہے, اتنی بڑی حدیث ہے کہ جو میری وجہ سے محبت کرے گا کسی سے, روز قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا وہ, بے شک اس کے اعمال اس کے برابر نہ ہو,
ایسی تہجد نہ پڑھتا ہو، اتنا ذکر نہ کرتا ہو، اتنی عبادت نہ کرتا ہو، لیکن اس نے محبت رکھی ہے میرے ایک بندے کے ساتھ خالص میرے لیے، اور وہ محبت رکھی اس لیے کہ میں نے دی تھی، اس کی قدر کی اس نے. سبحان اللہ. محبت تو نہیں دی تھی، اس نے قدر کی اس محبت کی. میں نے پہلے ڈال دی تھی اس کے دل میں، سب کچھ تھا، لیکن اس نے شیطان نفس کی وجہ سے اس محبت پہ چھوڑا اور ختم کیا، تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اور اس آدمی کو جو سنوار کے رکھتا ہے، بدماشی کرتا رہتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن محبت قائم کرتے سے ہو جاتی ہے نا محبت، شرماتا بھی ہے، یہ بھی کرتا ہے، لیکن شیخ کو نہیں چھوڑتا، چپکا ہی رہتا ہے. تو یہ کمال اس چیز کا، جتنے بخشش کا ذریعہ دنیا سے مل جاتا ہے. تو ہم شیخ کیسے بنتے ہیں؟ اس طرح پڑا تیج کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہا ٹرین کرتے رہتا ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر شیخ نے اجازت نہیں دیے، اس لطف پیر بننے کا شوق تو پھر نفس و شیطان چلتے ہیں، کہتے ہیں یار میں بھی پیر بن جاؤں، آج میں نے وہاں جانا ہے، چلیے پاکستان جانا ہے، جاتے ہیں لوگ، بہت سے سفر بھی کرتے ہیں، جہاں کسی کو کیا پتا میں یہاں ڈیرے لوا دیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھا تو اس نے طریقہ، اس نے چادر اوڑی بیٹھ گیا. دیر لگتا ہے پیر بنتے، طریقہ تو پتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں. جڑا کام کرو بھائی، چادر اوڑی بیٹھ گئے. کون ہے؟ کسی نام تو لیتے میرے شیخ بلائیں جی، سلسلہ سب کچھ یاد ہوتا تو مجید ہے، بیچارے لوگ سادے آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا، اتنی بڑی سخت سزا ہے اس کی کہ جیسے جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، وہ سزا اس کو دی جائے گی آخرت میں. اتنی بڑی سزا ہے. نفس آ رہا نا میں بنوں شیخ، میں بنوں پیر، کوئی نہیں بن سکتا. مجھے اس نے اگر یہ کام شروع کیا، بیعت کرنا شروع کر دی اور بغیر اجازت کے لوگوں کو پڑھانا ذکر شروع کر دیا، اور دل اس کا کر رہا ہے، اور نفس یہ کہہ رہا ہے دین کا کام کر رہا ہوں، یہ دین کا توجہ کیسی ہے ہی نہیں، یہ تو باعث نے اللہ چلتی ہے. یار باعث نے اللہ چلتی ہے. بہت سے وہ لوگ جو نہیں کرتے چاہتے یہ کام، ان کو حکم آ جاتا ہے کہ تم نے جا کے کام کرنا ہے، اور بہت شرماتے ہیں بیچارے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا کہ یار میں کیسے کروں. بس ہو گیا اللہ کا انتخاب. اور جب وہ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو تو کچھ بولنا بھی نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں ہوتی، ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے نور ڈال دیتا ہے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خلیفہ بنتے ہیں، جو شیخ بنتے ہیں، اس میں نقشبندی شیخ، یہ سوال تھا، یہ بھی بنائے جاتے ہیں، خود نہیں بن سکتا کوئی کہے جی میں ذکر اتنا کرتا رہا، آخر ایک دن تو میں نے پیر بن ہی جانا ہے. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے پاس ایک آتا تھا اسی قسم کا، مجھے کہنا کہ جی میں آپ کی دعوت کروں گا، حضرت صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے کس وجہ سے کہ حضرت صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری سفارش کر دیں، مجھے خلافت دیتے ہیں. 80 سالوں کے اس کو بیٹھے ہوئے، 80 ایئرس، اور بہت خدمت کرتا تھا. کہتے ہیں فاروق صاحب آپ تو بہت محبت کرتے ہیں حضرت صاحب آپ سے، میں آپ کی بہت بڑی دعوت کروں گا، آپ حضرت سے کہہ دیں مجھے خلافت دیتے ہیں. دیکھیں شیطان کس طرح دخل کرتا ہے. نہیں خلافت مجھ جیسے ناکارہ کو اسی وقت ملے گی. کوئی انتخاب پتہ ہی نہیں انسان کو، سمجھ ہی نہیں ہوتی، عقل ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں شیخ میں. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام وہی ہوتا ہے جو پہلا کام ہے. سبحان اللہ. کام تو وہی ہے جو نبی پاک نے تبلیغ کی، وہی تبلیغ اس نے کرتی ہے. سنت کو زندہ کرنا، قرآن پہ بات کرنا، حدیث پہ بات کرنا، لوگوں کو دین پہنچانا، اللہ کا ذکر دینا، اور اس زمانے کے مطابق الحمدللہ برائیوں کو ان کے سینے سے نکالنا. وہ جو اس میں ٹیکسٹ ہیں طریقوں کے اندر جو سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں علم سے، اس سے ان کے اندر کو صاف کرنا، اچھے مخلص لوگوں کو محنت کرنا، یہ کام ہے شیخ کا. اس کا تو اس میں شیخ کا درجے اب دیکھیں 2 3 4 شیخ ہیں، لیکن یہ بھی یاد ہر شیخ برابر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نا ہر شیخ کام سب کر رہے ہیں اپنے اپنے مقام پر، اپنے جگہ پر کر رہے ہیں کام، لیکن اس میں سے بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ بعض شیخ بہت ہی بلند ہوتے ہیں. آپ نہیں جان سکتے کہ ان کے کتنے رتبے ہوتے ہیں اور کتنے بلند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بھی تو پیر ہے، یہ بھی پیر ہے، ہم اس سے ہو جاتے ہیں بیعت. ان کو یہ آنکھوں کے اندھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس کا کیا مقام اللہ پاک. بس جہاں جس کے پاس دیا ہے، آپ کو رکھا ہے، چپ کر کے آدمی وہیں بیٹھ جائے. بس یہ نقطہ یاد رکھنا، چپ کر کے آدمی وہیں بیٹھ جائے. ایک تم نہیں جانتے اس شیخ کا مقام کیا ہے. اللہ اگر دکھا دے اس کا مقام تو مخلوق پاگل ہی ہو جائے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص تھے، اللہ ان کو درجات بن کے، وہ خاص خادم تھے، بڑا اچھا انداز ہوتا تھا
بڑے عجیب بات خاتم عجیب ہوتے ہیں. ہم تو خیر نزدیک میں جاتے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, وہ کیا جاتے سیدھا آتے تھے, آنے کے بعد حضرت نزدیک آ گئے, کسی کی ضرورت نہیں, اینک اتارتے تھے حضرت کی. تو ان کی حضرت کے اینک ہمیشہ جو آنسو نکلتے رہتے تھے, وہ گدری رہتی تھی اینک, تو اتارتے تھے, دھو کے صاف کرتے, خود ہی اپنے آنکھوں سے. اتنا مزہ آتا تھا نا, خود ان کو پھر اینک پہنا دیتے تھے. عجیب خدمت ان کی. تو میں نے ان کو دوست بنا لیا. تو کہتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں فاروق صاحب, میں کہاں بتائیں. کہتے ایک دفعہ میں نے سوچا کہ یار یہ حضرت کا رتبہ کیا ہوگا, کس مقام بلند, پتہ ہی چلتا, ان کی کرامت نظر آتی ہے, نہ کوئی چیز نظر آتی ہے. اتنے سادہ آدمی دیکھے نہیں, لیکن آدمی چھوٹا نہیں ہے یہ. اتنا میں کہتا ہوں ہے چھوٹا نہیں, جو دیکھا جاتا ہے اس کو تو اللہ ہی مالک ہے. میں نے سوچا اللہ اس کا مقام کو, آخر وہ بھی اللہ کا ولی آدمی تھا, بہت جلدی انتقال کر کے بیچارے. جیسے حضرت کا انتقال ہوا نا, بس میں 1 مہینہ زندہ رہے, وہ بھی ختم ہو گئے. ہاں اتنی محبت تھی. تو کہتا ہوا کیا جی, پھر میں جا کے لیٹ گیا. تو میں لیٹا تو ایک دم حضرت صاحب تشریف لے آئے. کہنے تو میرا مقام جاننا چاہتا ہے؟ اس کہتا حضرت میرے ہاتھ میں, دل تو کرتا ہے میں دیکھوں آپ کون ہے. کہتا سن میں تجھے اپنا مقام دکھاتا ہوں. ایسے کر کے کیا, تھوکا تو پورا زمین آسمان جو تھا نا وہ نور سے بھر گیا. حضرت کے تھوک سے کہتے یہ میرا مقام ہے. تو بھائی اللہ کی رات میں جو انسان فنا ہو جاتا ہے, جو اللہ کو ہو جاتا ہے, پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے, پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بھائی شیخ نقشبند جس نے سوال پوچھا تھا, الحمدللہ اس کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں سلسلے میں قائم رکھے, اور جو کچھ ہمارے سے غلطی ہوں گی اللہ معاف کرتے رہے گا. بس ٹوٹی پوٹی محنت کرتے رہا کریں, ذکر کو نہ چھوڑیں, ذکر کرتے رہیں, سنت پہ چلتے رہیں, حلال رہنے کی کوشش کریں, اپنے شیخ سے محبت رکھیں, طریقے سے محبت رکھیں. اور غلطی ہو جاتی ہے آدمی کو, یہ تو فرشتہ تو آدمی کوئی نہیں ہو سکتا نا, سستی ہو جاتی ہے. بس یہ ہے کہ جمع رہے آدمی, بس یہ سمجھنے کہ الحمدللہ یہ ہمیں ایک طریقہ مل گیا ہے, بخشش بھی اس سے ہماری ہوگی, اسی طریقے ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے, یہ سب کچھ ہوگا الحمدللہ. بہت بڑی بشارت یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے ان کی مکتوبات میں لکھی ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے, تو جب اس زمانے میں وہ آئیں گے تو اس زمانے جو سب سے بڑا شیخ ہوگا نقشبندی, اسی کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی, واحد اس سے دوستی ہوگی. نقشبندی سلسلے سنتے سلسلے تھا نا, ملاقات سب سے پہلے وہیں ہوگی, دونوں مل کر کام کریں گے, ان کی جماعت پوری ہوگی جو اس میں کام کرے گی, دین کو پھیلائیں گے. تو بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ مجھے بھی, آپ کو بھی, سبھی ڈبے ہیں, میں تو آپ سے بڑا ڈبہ بیٹھوں, ڈبے سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا جس کے. تو بس اللہ کی رحمت سے امید ہے, تو جو بیچارے ابھی اس سلسلے میں نہیں ہے, کم سے کم اللہ کا ذکر سیکھیں, بتایا کریں لوگوں کو. اس نسبت ہی رکھ لیں, آپ کسی شیخ سے نسبت رکھ لیں, بہت بڑی چیز ہے. ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ہمیں نسبت ہی دے دیں آپ, تاکہ ہم اس سے جڑ تو جائیں, کم سے کم جڑ جانا ہی بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی برکت. جس طرح ٹوٹ جانا بہت بڑی محرومی ہے نا, اس طرح اس کے ساتھ جڑ جانا بھی بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی برکت ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں, کتنی برکتیں, کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں, دین اور دنیا کے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.